سب سے پہلے رانا صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ اس وقت فوکس جو ہے وہ نیو یارک ہے. ہم نیو یارک پہ بعد میں آئیں گے, پہلے ہم اٹلی چلے جاتے ہیں کیونکہ اٹلی کا جو سمندر ہے اس میں اس وقت ایک بحری قافلہ جو ہے وہ غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے وہ غزہ کی طرف گامزن ہے. اس قافلے میں پاکستانی بھی شریک ہیں جن کی قیادت جو ہے وہ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کر رہے ہیں, اور کل رات کو انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے, کشتی سے انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ ان پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے. کیا کہا مشتاق صاحب نے, ذرا سنتے ہیں. زائونسٹ اپارٹھائڈ ریشسٹ ٹیررسٹ اسرائیل کی ناجائز ریاست نے ہمارے اوپر ڈرون اٹیک کیے. گلوبل سمود سہیلا جو کہ ایک پیسفل لیگل ہیومینیٹیرین موو ہے, اس کے اوپر ڈرون حملے کیے گئے. یہ سب سائیکولوجیکل وار ہے, ہمیں ڈرانے خوفزدہ کرنے کی کوششیں ہیں, لیکن ہم روکیں گے نہیں. میں وزیر اعظم شہباز شریف سے جو اس وقت امریکہ میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اقوام متحدہ میں OIC میں تمام ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرے اور تمام انٹرنیشنل فورا پر اس مسئلے کو اٹھائیں. یہ OIC کا فرض تھا. جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں, تو کم از کم اس کو پروٹیکشن دو. تو رانا صاحب, جو مشتاق احمد خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے ہم غزہ کی طرف جا رہے ہیں, 44 ممالک کے رضاکار ہیں وہ جا رہے ہیں, ان پر رات کو اسرائیل نے حملہ کیا ہے, ان کی جان بھی خطرے میں ہے, اور یہ پاکستانی بھی ہیں, وہ اپنے وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے آواز بلند کریں اقوام متحدہ میں. کیا ان کا مطالبہ جائز ہے؟ جی بالکل, میں ان کی اس جرت کو اور انہوں نے جس عمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور اس میں اپنی جان کو بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال کے وہ اس ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس ناکہ بندی کی وجہ سے وہاں پہ بچے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بھوک سے وہاں پہ جو ہے وہ بہت سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں. تو بالکل میں ان کے اس موقف کی جو انہوں نے بیان کیا ہے اس کی تائید بھی کرتا ہوں, ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے. تو باقی جہاں تک نیو یارک میں وزیر اعظم پاکستان کہ اس مسئلے کو اٹھانے, اس کے اوپر بات کرنے کا تعلق ہے, تو انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. انہوں نے وہاں پہ جہاں بھی ان کو موقع ملا ہے انہوں نے فلسطین کے مسئلے کو بڑی شد و مت سے, بڑے بھرپور انداز سے جو ہے وہ اٹھایا ہے. اور جو کل جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے امریکہ کے صدر, جو انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں اس قسم کی جو کوششیں ہیں, اس قسم کے جو بیانات ہیں, یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شاید ظلم میں کوئی کمی نہیں آ رہی یا ظالم کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہیں, فرق پڑتا ہے اس سے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کل مسلمان ملکوں کے سربراہوں کو اکٹھے ملنے پہ اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ جی آپ بھی بیٹھیں اور آپ جو ہے وہ اپنی افواج بھیجیں اور وہاں سے اسرائیل کا انخلاء ہو اور وہاں کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ آپ حصہ ڈالیں. تو یہ چیز وہاں پہ جو اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے, تو اللہ کرے, ہمیں امید ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی اور فلسطین میں ہونے والا ظلم جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا. جی سینیٹر علی ظفر صاحب, آپ انٹرنیشنل لاء کو بھی سمجھتے ہیں, یہ بتائیے کہ اگر یہ گلوبل فلوٹیلا جو 44 ملکوں کا ایک بحری قافلہ ہے, اگر اس پر اسرائیل حملہ کرتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بھی حملہ کر چکا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ کوئی صرف مذمتی بیان جاری کرے گی, یا ان کو بچانے کے لیے, ان کی سیکورٹی کے لیے بھی کوئی ہم عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک جرت والا فیصلہ اور دلیر فیصلہ ہے جس میں گئے ہیں ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب اور اپنا قافلہ لے کے گئے ہیں وہ, اور یہ حکومت کی ان کو پتہ تھا, حکومت کو بتا کے گئے ہیں. تو ایک حکومت کی ذمہ داری بالکل ہے جو وہ فرما رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں اور جن کا آئینی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا تحفظ کریں, تو ان کو یہ ریز کرنا چاہیے. بالکل ان کو یونائٹڈ نیشنز کی اسمبلی میں بالکل اس کو کہنا چاہیے, بتانا چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور یونائٹڈ نیشنز کو کہنا چاہیے ان کو کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. اب جہاں تک بین الاقوامی قانون کا تعلق ہے, یہ اس قسم کا حملہ جو ہوتا ہے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی مد میں آتا ہے. تو یقینی طور پہ جو ہر قسم کا بین الاقوامی قانون ہے
اس کو ایک اسرائیل اس کو بالکل رد کر دیتا ہے، اس کو نہیں مانتا. اور یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ریزولوشن پاس کی جائے تو یونائٹڈ نیشنز میں کوئی نہ کوئی ویٹو کر دیتا ہے. بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیتے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایکشن لیا جائے گا یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ، لیکن اس بات کو بلند کرنا، آواز بلند کرنا ان لوگوں کے لیے جس میں پاکستانی شہری ہیں بالکل اور باقی لوگ بھی ہیں، اس کو ضرور پرائم منسٹر کو یہ کرنا چاہیے. اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ دنوں میں کہ بہت سارے ممالک نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے، یعنی ایک فلسطین کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کیا. اس کی وجہ سے اور بھی قوانین ہیں، انٹرنیشنل قوانین جو کہ اب لاگو ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ملک جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے فلسطین کو، اب ان کے اوپر ایک اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں اور اس ریزولوشنز کو پیش کریں یونائٹڈ نیشنز میں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز سے شاید آپ کو کچھ نہ ملے، ریزولوشن تک ویٹو ہو جاتی ہے، لیکن جو فورس بنانے کی کوشش ہو رہی تھی مسلم امہ میں وہ تو یونائٹڈ نیشن سے بالاتر ہے. وہاں تو کم از کم ایک آواز اٹھنی چاہیے، اور وہاں کا کوئی اگر امپلیمنٹ ہونا ہے اس فورس نے تو اس جو ہمارا کاروان جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی ضرور اقدامات اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک پریکٹیکل سٹیپ لی جا سکتی ہے اس معاہدے کے بعد. اچھا